ہمارے اکثر کیسز تباہ ہو جاتے ہیں نا، اس کے پیچھے ریزن پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ گواہ، یا جس بندے نے کوئی موقع کوئی انسیڈنٹ دیکھا ہے نا وہ پیش نہیں ہوتا، ڈرتا ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، گواہی کو چھپاتا ہے، یا پیش ہوا گواہ بنا وہ مکر جاتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، غلط وہ بیان کر دیتا ہے واقعہ، تو اس کا فائدہ پھر ملتا ہے عام طور پہ ملزم کو۔ گواہ کی گواہی صحیح نہ ہو تو جو حقدار ہے اس کو اس کا حق نہیں ملتا، جو ظالم ہے اس کو سزا نہیں ملتی۔ کسی جج کی غلطی نہیں ہے اس میں، کسی وکیل کی غلطی نہیں ہے، گواہ کی غلطی ہوتی ہے، اور اکثر کیسز کے اندر جھوٹے گواہ کھڑے کیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سچے گواہ پیش ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جی ہم کیوں پیش ہوں، دیکھا ہے قتل کرتے ہوئے، ہم کیوں پیش ہوں، چھپاتے ہیں گواہی کو۔ یہ بھول گئے نا، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ عدالت میں جاتا ہے نا، تو عدالت میں جا کے گواہی دیتا ہے، کہیں بھی گواہی دیتا ہے، گواہ جو بندہ بنتا ہے وہ جھوٹی گواہی دے کے ابھی اس کے قدم پلٹنے بھی نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم واجب کر دیتا ہے۔ آج کل جناب آپ جائیں کچہریوں کے اندر، وہ تیار بیٹھے ہوتے بندے، جھوٹی گواہی کروا لیں ہم سے، کتنے پیسے دیں، لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ تو ایسا وہی کیسے گواہی دے رہا ہے، تو وہ شاطر بنا ہوا، چلاک بنا ہوتا ہے، تو یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعید کیا فرمائی ہے کہ ابھی یہ گواہی دے رہا ہے، ٹر ٹر کر رہا ہے، جھوٹی گواہی بول رہا ہے، ابھی اس کے پیر پلٹیں گے بھی نہیں اور جہنمی ہو چکا ہوگا یہ بندہ۔ یہ کیا کمایا آپ نے؟ اسے تو پتہ ہے میں نے تعلق کما لیا ہے، فراڈی کے ساتھ تعلق تھا، نبھایا ہے، اسے تو پتہ ہے میں نے یہ 20,000 روپیہ کما لیا۔ نہیں، آپ نے جہنم کما لی ہے۔ یہ ہوتی ہے جھوٹی گواہی۔ جھوٹ بول کے کیسے گواہی دے لیتے ہیں؟ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے، 283 آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی، کہ گواہی کو نہ چھپاؤ، کہ دل گنہگار ہو جاتے ہیں جو گواہیاں چھپاتے ہیں، یہ مفہوم ہے اس کا۔ اللہ نے منع کر دیا ہے کہ چھپانی نہیں گواہی، بندے جناب پیش ہی نہیں ہوتے۔ سانوں کی وہ یہ کہا کہ ہم کیوں، دشمنی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، چھپاتے ہیں، مر گیا جو بندہ، قتل ہو گیا، گواہ نہیں ہوگا تو کیس نہیں ہوگا، کیس نہیں ہوگا تو سزا نہیں ہوگی، ظالم پھر اور دلیر ہو جاتا ہے۔ اس پہ سزا بھی قانونی طور پہ بھی، جھوٹی گواہی جو بندے دیتے ہیں نا، غلط ملت، ایک تو مجبور ہو کے لوگ کھڑے کرتے ہیں جھوٹے گواہ کہ اصلی گواہ پیش ہی نہیں ہوتے، ڈرتے ہیں، تو جھوٹے گواہ پیش کرتے ہیں، تو ان میں اتنا تضاد ان کے بیان میں دیکھا ہی نہیں تھا، تو تضاد آتا ہے، ملزم بری ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرے ایسے لوگ ہوتے ہیں جان بوجھ کے جھوٹے، خوشی سے، زمین کا پراپرٹی کا کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے نا، سول کیس چل رہا ہے، تو اس کے اندر تیار بھائی یہ گواہی آپ نے دے دینی ہے، وہ کہتا ہے ہاں میں بالکل موجود تھا، میں نے دیکھا ان کی یہ سودا ہوا تھا، حالانکہ وہی نہیں تھا۔ حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ صورتیں جو ہے نا، بعض دفعہ کہ آپ کریمنل کیس مثال کے طور پہ کوئی سزائے موت، بندہ کہتا ہے یار اس بندے پہ کیس ڈال دیتے ہیں، خود فائر مارا ہے تو وہ تیسرے بندے پہ ڈال دیا ہے، ہم نے دیکھا تھا کہ اس نے جناب فائر مارا اور یہ بندہ مر گیا، 302 لگ گئی، اس کو بیچارے کو خبر بھی نہیں ہے کہ میرے پہ یہ کیس کیسے بن گیا، جھوٹا ڈال دیا۔ اب جو بندہ کسی پہ جھوٹا کیس کرے، جھوٹی گواہی دے، تعزیرات پاکستان کے سیکشن، اس پہ میں نے انڈیپینڈنٹ بڑی تفصیلی ویڈیو بنا دی ہے، تعزیرات پاکستان میں بھی یہ جرم ہے کہ جو جھوٹی گواہی عدالت میں دیتا ہے کسی بندے کے خلاف، اس کو سزائے موت کروانے کے لیے، اس کو عمر قید کروانے کے لیے، اس کو جناب 10-5 سال جتنی بھی سزا دلوانے کے لیے جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ تو جب ثابت ہو جائے نا کہ یہ بندہ، اس نے کیس کے اندر جھوٹی گواہی دی ہے، تو پھر اس کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو جاتی ہے اور اس کو بھی سزا ہوتی ہے۔ اس کو جناب عمر قید ہو گئی، اس کو 10 سال 14 سال ہو گئی، وہ پاسبل ہے کہ اس کو بھی کتنے سال سزا ہو جائے جو جھوٹی گواہی دے رہا تھا۔ جتنا سخت قسم کا یہ گواہی دے رہا تھا نا، مثال کو قتل کی گواہی دے رہا، اتنی زیادہ سزا ہوگی۔ عمر قید والے کیس میں یہ گواہی جھوٹی دے رہا تھا، کم ہوگی۔ چھوٹے کیس میں کوئی غلط بیانی کر رہا تھا، جھوٹی گواہی دے رہا تھا پھنسانے کے لیے کسی بندے کو، اس سے کم۔ تو یہ گریجولی جتنا سخت ایلیگیشن لگا رہا ہے نا جھوٹا کسی بندے پہ، اتنی اس کو سزا اتنے سال زیادہ ہوگی۔ یہ گریجول پروسیس میں نے تفصیل اس کی بتا دی ہے کہ کس کیس میں کتنی سزا ہوگی۔ تو بہرحال جھوٹی گواہی دینا
شرعن بھی غلط ہے. جو بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ قیامت والے دن بھی ظاہر ہے جہنم اس کو مقدر بن. یہ نہیں کہ قیامت آئے گی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پاؤں ابھی شہادت دے رہا ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہے، بولتے ہوئے ابھی پلٹے گا بھی نہیں، پاؤں اس کے پلٹنے نہیں پائیں گے، اس سے پہلے جہنمی ہو گیا، یہ جہنم واجب ہو گئی اس پہ، اتنا انسٹنٹ اس کو وہ عذاب ملتا ہے. تو یہ بڑا ایک رسک ہے، کبھی جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ منع کر دیا. تعزیرات پاکستان کے اندر پینل سیکشنز ہیں باقاعدہ کہ اس بندے کو اتنی سزا دے دی جائے گی، جتنا یہ سخت ایلیگیشن لگا کے جھوٹی گواہی دے رہا ہے نا، اتنی سخت اس کو سزا دی جائے گی الٹی، کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے. تو ڈر جاؤ بھائی، دنیاوی قانون سے نہیں ڈرنا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے فرامین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے کچھ سیکھ لو، کچھ سمجھ لو. اگر ایمان کی رتی برابر بھی ایمان آپ کے اندر ہے، کیسوں کو تباہ کیا جاتا ہے، عدالتوں کے اندر مذاق بنا دیا جاتا ہے جسٹس سسٹم کو، یہ بیس کیا ہے؟ جھوٹے گواہ، جھوٹے بیان، جھوٹے لوگ. وہ بعض دفعہ مدعی جھوٹا ہوتا ہے، بعض دفعہ ملزم جھوٹے ہوتے ہیں، بعض دفعہ دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، بعض دفعہ مدعا علیہ جھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ جھوٹ کا سہارا لے کے چل رہا ہے، اینڈ پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اور نہیں وکیل بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، دیکھو وکیل نے چھڑوا دیا، وکیل نے یہ کر دیا. اصل میں وکیل کبھی گواہ نہیں ہوتا کسی کیس میں. جب بھی عدالت کے اندر فیصلہ ہونا ہوتا ہے تو بنیاد بنتے ہیں کاغذات، بنیاد بنتے ہیں گواہ جو اس کیس کے اندر پیش ہوتے ہیں. گواہی غلط پیش ہوں، گواہی جھوٹ بولیں تو وکیل کیا کرے گا؟ بندہ تو بری ہونا ہے. تو اس لیے احتیاط کیا کریں. خدا نخواستہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے جھوٹی گواہی دی ہے آپ کو پھنسانے کے لیے، اس کو ثابت کریں کہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے، اس کو سزا ہوگی تعزیرات پاکستان کے تحت. آخرت میں تو ہوگی، عذاب جو ہوگا وہ ہوگا. یعنی اس نے اللہ کا بھی نافرمان رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی نافرمان رہا، تو پاکستانی قانون کا بھی وہ مجرم ہے جس نے جھوٹی گواہی دی. تو اس کے خلاف ضرور کارروائی کے لیے کوشش کریں، وکیل صاحب سے رابطہ کریں کہ اس نے جھوٹی گواہی دے کے مجھے پھنسانے کی کوشش کی، میں تو بری ہو گیا، اس کا علاج کریں. تو وہ بندہ انشاءاللہ بیہائنڈ دی بار ہوگا، اس کو سزا ہوگی، جیل جائے گا.